بہت دور نیلے آسمان کے نیچے سبز پہاڑوں اور چمکتی جھیلوں کے درمیان ایک حسین وادی تھی جس کا نام تھا وادی نور۔ اس وادی میں رنگ برنگے پھول کھلتے، پرندے میٹھی آواز میں نغمے گاتے اور ہر طرف خوشبو پھیلی رہتی۔ لوگ سادہ دل، محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ اسی وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک ننھی بچی رہتی تھی۔ اس کا نام چاندنی تھا۔ چاندنی بہت غریب تھی، مگر اس کا دل سونے سے بھی زیادہ صاف تھا۔ اس کی آنکھوں میں خواب بستے تھے اور ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی تھی۔ اس کی امی بیمار تھیں اور وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کر کے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرتی تھی۔ چاندنی کو رات کے وقت ستاروں سے باتیں کرنا بہت پسند تھا۔ وہ اکثر چھت پر جا کر آسمان کی طرف دیکھتی اور کہتی، اے اللہ، ہاں میری امی کو صحت دے دے اور مجھے اتنا قابل بنا دے کہ میں کسی کے لیے بوجھ نہ بنوں۔ ایک رات چاندنی حسب معمول چھت پر بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک چمکتی ہوئی روشنی نیچے آ رہی ہے۔ پہلے تو وہ ڈر گئی، مگر پھر تجسس کے بعد خاموشی سے دیکھتی رہی۔ روشنی آہستہ آہستہ اس کے سامنے اتری اور اس روشنی میں سے ایک نہایت خوبصورت ننھی پری نمودار ہوئی۔ پری کے بال چاندی جیسے چمک رہے تھے، لباس ستاروں کی طرح جگمگا رہا تھا اور آنکھوں میں عجیب سی شفقت تھی۔ چاندنی حیرت سے بولی، کیا آپ واقعی پری ہیں؟ پری نے مسکرا کر کہا، ہاں میں روشنا ہوں، محبتوں کی دنیا کی پری۔ میں صرف ان بچوں کے پاس آتی ہوں جن کے دل صاف اور نیت نیک ہو۔ چاندنی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً کہا، اگر آپ واقعی پری ہیں تو کیا آپ میری امی کو ٹھیک کر سکتی ہیں؟ روشنا نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہاری مدد ضرور کر سکتی ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ چاندنی نے بغیر سوچے کہا، میں ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ پری نے بتایا، اس وادی کے پیچھے ایک تاریک جنگل ہے۔ اس جنگل کے بیچوں بیچ امید کا چشمہ ہے۔ اس چشمے کا پانی جادوئی ہے۔ اگر تم خلوص دل سے وہاں جا کر پانی لے آؤ تو تمہاری امی ٹھیک ہو سکتی ہیں، مگر راستہ آسان نہیں، وہاں خوف، اندھیرا اور آزمائشیں ہیں۔ چاندنی نے اللہ کا نام لیا اور کہا، میں ضرور جاؤں گی۔ اگلی صبح چاندنی نے اپنی امی کے ماتھے کو چوما اور خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستہ لمبا اور مشکل تھا، کہیں گھنے درخت تھے، کہیں عجیب آوازیں آتی تھیں، مگر چاندنی کا دل مضبوط تھا۔ راستے میں اسے ایک زخمی خرگوش ملا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ چاندنی نے اپنا دوپٹا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیا۔ خرگوش نے کمزور آواز میں کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تم بہت اچھی ہو۔ تھوڑی دور آگے بڑھی تو اسے ایک پیاسا پرندہ ملا۔ چاندنی کے پاس صرف تھوڑا سا پانی تھا، مگر اس نے وہ بھی پرندے کو پلا دیا۔ پرندے نے دعا دی، تمہاری نیکی کبھی ضائع نہیں جائے گی۔ آخرکار چاندنی امید کے چشمے تک پہنچ گئی۔ چشمہ واقعی چمک رہا تھا جیسے اس میں چاندنی گھلی ہو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے پانی لیا اور دل سے دعا کی۔ واپسی کے راستے میں اچانک ایک خوفناک سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جنگل کا بدروح نگہبان تھا جو کسی کو چشمے کا پانی لے جانے نہیں دیتا تھا۔ بدروح نے گاجتی آواز میں کہا، یہ پانی تم نہیں لے جا سکتی۔ چاندنی ڈری نہیں، اس نے کہا، میں نے یہ پانی اپنی امی کی شفا کے لیے لیا ہے۔ میں نے راستے میں کسی کو تکلیف نہیں دی بلکہ سب کی مدد کی ہے۔ اگر تم چاہو تو میرا دل دیکھ لو۔ یہ سن کر بدروح رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اچانک وہ سایہ نرم روشنی میں بدل گیا اور بولا، بہت عرصے بعد کسی انسان میں اتنی سچائی دیکھی ہے۔ جاؤ، تم کامیاب ہو۔ چاندنی خوشی سے گھر لوٹ آئی۔ اس نے چشمے کا پانی امی کو پلایا۔ کچھ ہی دیر میں امی کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ چند دنوں میں وہ مکمل صحت مند ہو گئیں۔ اسی رات روشنا پری دوبارہ آئی۔ اس نے چاندنی کو گلے لگا کر کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل جادو محبت، ہمدردی اور خلوص ہے۔ میں تمہیں یہ تحفہ دیتی ہوں۔ اچانک چاندنی کے گھر میں روشنی پھیل گئی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ جہاں چاندنی جاتی ہے وہاں خوشی پھیل جاتی ہے۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے، اس کی مدد کرنے لگے اور اس کی کہانی دور دور تک پھیل گئی۔ چاندنی بڑی ہو کر ایک استاد بنی۔ وہ بچوں کو یہی سکھاتی کہ نیکی، سچائی اور محبت ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی امی ہمیشہ دعا دیتے اور کہتے، میری بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، اور یوں ایک غریب
मगर नेक दिल बच्ची की कहानी पूरे गांव के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर किसी लम्हे आपकी आंख नम हुई हो या दिल मुस्कुराया हो, तो समझ लें कि हमारी मेहनत कामयाब हो गई। हम ये कहानियाँ सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, बल्कि दिलों में मोहब्बत, उम्मीद और अच्छाई जगाने के लिए सुनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद खूबसूरत और सबक आमूज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए सिर्फ एक बटन नहीं, बल्कि हौसला, दुआ और मोहब्बत का तोहफ़ा है। अल्लाह आपके दिल को हमेशा खुश रखे, आपके घरों में सुकून दे और आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। आमीन।